لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول، جب بھی آیا ان کے پاس رسول، بما لا تہوی انفسہم، وہ چیز لے کر جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھی، فریقاً کذبوا، تو جھٹلا دیا ان میں سے ایک گروہ کو، وفریقاً یقتلون، اور پیغمبروں کے ایک گروہ کو قتل کر دیا، وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنہ، کہ نہیں ہوگا کوئی فتنہ اور آزمائش، فعموا، پھر وہ بہرے ہو گئے، فعموا، اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ثم عموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے، واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بما یعملون، ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو دعوت دی تھی، یہودیوں ہوں، نصرانیوں ہوں، عیسائیوں ہوں، صحابیوں ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آج کے برکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل، ہم جتنا بھی تھے، ہم نے ان سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ میرا آپ کے پاس کوئی پیغمبر آئے گا یا کوئی بھی میری طرف سے احکام نازل ہوں گے، تم نے ان کو ماننا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اس کا عہد کیا، معاہدہ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، کہ میں نے اپنے پیغمبر بہت سارے ان کے پاس بھیجے ہیں۔ یہ اکثر روایات کے اندر آتے ہیں، اکثر پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہے، اور پہلے پیغمبروں کے آنے کی ترتیب یہ تھی کہ ہر قبیلے کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک ایک نبی ہوتا تھا، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے کوئی نبی نہیں آتا تھا۔ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، قیامت تک نبی رہیں گے، تو پوری امت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر آئے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام قوم کے لیے، قبیلے کے لیے نبی بن کر آتے تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، انہوں نے عہد کیا تھا، معاہدہ بھی کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنا عہد اور معاہدہ توڑ دیا۔ جو رسول ان کے پاس آتا تھا، جو بھی پیغمبر ان کے پاس آتا تھا، وہ اللہ کے حکام لے کر، اگر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری خواہش کے مطابق ہے، ہم ان کو مان لیں گے، ہمارے لیے بہتر ہے، تو مان لیتے تھے۔ اگر ان کے خواہش کے مطابق بات نہ ہوتی، ان کے جی کے مطابق بات نہ ہوتی، تو اس کا انکار کر دیتے تھے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق چلتے تھے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے جو بھی احکام نازل کیے ہیں وہ بندے کی فطرت کے مطابق ہے، بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، اسی وجہ سے جو بھی احکام اللہ نے دیے ہیں وہ اپنے انسان کی فطرت کے مطابق دیے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کام یہ کیا تھا، بما لا تہوی انفسہم، کہ اپنے خواہش کے اوپر پرکھتے تھے، اپنے جی کے اوپر پرکھتے تھے کہ اگر ہماری یہ خواہش کے مطابق حکم ہوگا تو ہم مان لیں گے، اگر ہمارے خواہش کے مطابق حکم نہیں ہوگا تو ہم نہیں مان لیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، فریقاً کذبوا، جو بھی بات ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو جھٹلا دیتے تھے پیغمبروں کو، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانتے تو ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ ایک ان کا کام یہ تھا کہ پیغمبروں کو جھٹلا دیتے تھے، دوسرا کام یہ تھا پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے، معاذ اللہ، یعنی ہم بنی اسرائیل پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر، یعنی ہر قبیلے کے اندر ایک ایک نبی آتا تھا، تو اللہ نے ایک ہی وقت کے اندر ایک قبیلے کے اندر، یعنی مختلف قبیلے کے اندر 70 نبی بھیجے، تو انہوں نے ایک ہی دن کے اندر ان 70 نبیوں کو قتل کر دیا۔ اتنا بدبخت یہ قوم ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيُّونَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان نبیوں کو حق قتل کرتے تھے۔ نبیوں کا قصور کیا تھا، ان کو حق قتل کیا گیا، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک فریق پیغمبروں کو جھٹلا بھی دیا اور پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان سب قتل کر دیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل اس وجہ سے کیا تھا کہ اس وقت کا جو حکمران تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے اپنی حقیقی بھانجی سے نکاح کیا ہوا تھا۔ جس طرح ہمارے شریعت کے اندر بھانجے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی یہی تھا کہ بھانجے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وقت کے حکمران نے اپنے بھانجے سے نکاح کر لیا،
جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس نے بھانجی سے نکاح کر لیا، انہوں نے کہا اگر میں مسئلہ چھپاتا ہوں، اگر میں مسئلہ بیان نہیں کرتا تو میں گنہگار ہوں گا، اللہ تبارک کا پوچھ ہوگی۔ تو وہ چلے گئے حاکم کے دربار کے اندر، بادشاہ کے دربار کے اندر، اور اس کو کہا کہ مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس بادشاہ نے کہا تو مجھے روکنے والا ہے، تو مجھے سمجھانے والا ہے کہ بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے؟ تو اس نے اسی وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو یہ لوگ ایسے تھے بنی اسرائیل جو انبیاء کرام علیہ السلام قتل کرتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، ان لوگوں نے گمان یہ کر لیا کہ جو ابھی ہم نے پیغمبر کو قتل کیا ہے، یہ اللہ کے حکام کی نافرمانی کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی، کوئی فتنہ نازل نہیں ہوگی، کوئی ہمیں آزمائش نہیں ہوگی۔ فامو، پھر وہ اندھے ہو گئے، وہ سمو، بہرے ہو گئے، یعنی حق بات کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ اندھے ہونے کا، بہرے ہونے کا، حق بات کو نہیں دیکھتے تھے۔ باقی باتیں تو ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی، لیکن جو حق بات ہوتی تو ان کو نہیں دیکھتے تھے، حق بات کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ سمو، اور بہر ہو گئے کانوں سے، کیا مطلب؟ حق بات نہیں سنتے تھے، باقی سب باتیں سنتے تھے لیکن جب حق کی بات آتی تھی تو پھر نہیں سنتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آئے، ثم تاب علیہم، پھر ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، انہوں نے توبہ کی، پھر انہوں نے وہی کام کر لی جو پہلے کام کرتے تھے۔ ثم عموا وصموا، آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی حق بات جو کہتے تھے ان کو نہیں دیکھتے تھے اور حق بات نہیں سنتے تھے، باقی باتیں سب سنتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام حق بات کہتے تھے، کلمے کی طرف دعوت دیتے تھے تو یہ اندھے ہو جاتے، کہتے تھے ہم بہرے ہیں، اندھے، ہمیں بات نہیں سنی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، یہ تمہارے سامنے آ جائے گا، پھر اس وقت تم پچھتاؤ گے کہ ہم نے کیا کیا تھا، کیا کرنا تھا، کیا ہم کر کے آئے۔ اس وقت پھر پچھتانا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت پھر سزا ہی سزا دی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے ہم دنیا کے اندر جو بھی کام کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں کہ جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔